اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو آج کا کلاس شروع کرتے ہیں اور سوالات دیکھتے ہیں کہ کیا سوالات ہیں آج کے۔ تو پہلا سوال ہے آج، سننے اور بولنے کی مہارتوں کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ یعنی سننے اور بولنے کی مہارت کو کیسے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ان مہارتوں کے حصول کے لیے آپ کون کون سی تدبیریں اپنائیں گے، آپ نے کون کون سا طریقہ اپنانا ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر سوال ہے، سننے اور بولنے کو مؤثر کرنے والے اسباب کیا ہیں؟ یعنی سننے اور بولنے کو پربھاوت کرنے والے اسباب کیا ہیں۔ اس کے بعد پھر ہے، سننے اور بولنے کی مہارتوں کے ارتقاء کے لیے آپ کیسی سرگرمیاں کرائیں گے، واضح کریں۔ یعنی سننے اور بولنے کی مہارتوں کو آگے بڑھانے کے لیے، فروغ دینے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے آپ بچوں سے کیسی سرگرمیاں، کیسی گتیویدیاں کرائیں گے، اس کو واضح کرنا ہے، اس کو بتانا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے، کیا ہے؟ آواز پر توجہ نہ دینا۔ ٹھیک ہے، آواز پر توجہ نہ دینا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے خیالوں میں مگن رہنے کی وجہ سے ذہنی طور پر کسی دوسری دنیا میں ہوتا ہے، جس سے توجہ کی مرکوزیت ختم ہو جاتی ہے اور سامنے موجود رہ کر بھی وہ کچھ سن یا سمجھ نہیں پاتا۔ اب صحیح بات ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھری مجلس میں ہم رہتے ہیں، باتیں سب ہوتی ہے لیکن ہم سن نہیں پاتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور رہتا ہے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کیا سنیں تو اس وقت ہم بتا نہیں پاتے، اس لیے کہ ہمارا ذہن جو ہے اس وقت دوسری جگہ لگا رہتا ہے، بیٹھے تو وہیں پہ ہے لیکن ذہن دوسری جگہ ہے۔ تو مثال کے طور پر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، مثال کے طور پر بچوں کی حاضری لینے کے وقت کچھ بچے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو جاتا ہے؟ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم حاضری لے رہے اور بیچ میں سے کئی بچے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ سمجھ میں آئے؟ تو بچے میں ایسا ماحول پیدا کرنا ہے، تاکہ ایسی دلچسپی پیدا کرنی ہے تاکہ بچے آپ کی باتوں کو دھیان سے سنیں اور اس میں دلچسپی بھی لے۔ اب دیکھیں اس کے بعد کیا خرابی ہے اس میں۔ آپ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ سبسکرائب کریں گے تو میرا بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ اگر 1000 سبسکرائبر ہو جا رہا ہے تو پھر انشاءاللہ لائیو کلاس بھی شروع کر دیا جائے گا۔ ابھی تو اتنے سبسکرائبر نہیں ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں، ادھورا سننا کیا ہے بھائی؟ ادھورا سننا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سماعت کا عمل ادھورا رہ جاتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سننے کا جو کام ہے، سننے کا جو عمل ہے، کیا ہوتا ہے؟ ادھورا رہ جاتا ہے، صحیح سے سن نہیں پاتے۔ یعنی حروف یا جملوں کے بعض حصے سماعت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہونے کی وجہ کر توجہ کی مرکوزیت میں تسلسل نہیں ہونے کے سبب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ادھورا سن پاتا۔ مثلا کوئی گوشت کھا رہا ہے تو کیا سنتا ہے؟ گوشت سنتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سننے کے جو عمل ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ادھورا رہتا ہے۔ کبھی کوئی جملہ میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتا ہے، کبھی سنٹینس میں سے کوئی جملہ چھوٹ جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا توجہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ جیسے یہاں پہ مثال بھی دے دیا ہے، جیسے گوشت کو ہم کیا سن لیتے ہیں؟ کبھی کبھی گوشت سن لیتے ہیں، کبھی بولتے ہیں نسیم، سن لیتے ہیں نعیم۔ تو اس طرح یہ ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، وہ تو ادھورا سننا تھا، مطلب گوشت سن کر ہم کیا سن رہے تھے؟ گوشت سن رہے تھے، تا ختم ہو جا رہا تھا۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ بالکل غلط ہی سن لیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو نسیم اور نعیم کا مثال دیا۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں، سننے کی مہارت کے تحت غلط سننا سب سے بڑی
خامی ہے، یعنی سننے کے مہارت کے تحت غلط سننا سب سے بڑی خامی ہے۔ حقیقت میں بڑی خامی ہے کہ ہم مجھے کہا کچھ اور جا رہا ہے، بچوں کو کچھ کہا اور جا رہا ہے، بچے کچھ اور سن لے رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی خامی ہے۔ اس سے مفہوم ہی بدل جاتا ہے، بالکل اس سے معنی ہی بدل جاتا ہے کہ اگر ہم نعیم کا نام لیتے ہیں تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ نسیم بولتا ہے، تو اس سے تو بالکل نام ہی بدل گیا، معنی ہی بدل گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ عام طور پر دھیان کی کمی، جسمانی کمزوری یا بہرا پن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کس کمی کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ہم عام طور پر دھیان کی کمی ہوتی ہے، دھیان نہیں دے پاتے ہیں، یا پھر جسمانی کمزوری ہوتی ہے یا بہرا پن کی وجہ سے ہم سن لیتے ہیں۔ مثلا آپ کام پوچھتے ہیں تو نام بتاتا ہے، یعنی پوچھتے ہیں کیا کام ہے تو سنتا ہے، سمجھتا ہے کیا ہے؟ نام کے پوچھ رہے ہیں، میرا نام کیا ہے۔ اسی طرح آپ نعیم بولتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے؟ نسیم سمجھتا ہے۔ تو یہ سب غلط سننا ہے، یہ سننے کی مہارت میں بہت بڑی خامی ہے، اس سے بالکل معنی ہی چینج ہو جاتا ہے، معنی ہی بدل جاتا ہے، تو اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے، اب دیکھیں یہ تو بولنے، غلط سننا، ادھورا سننا، اور کیا تھا؟ آواز پر توجہ نہ دینا، یہ ساری صورتیں ہو گئی۔ اب دیکھیں یہ جو بولنے کے پربھاوت کرنے والے جو اسباب ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی بولنے کے متاثر کرنے والے اسباب کیا ہیں؟ مندرجہ ذیل بتایا جا رہا ہے کیا کیا ہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ تو اس میں ہے حروف کے تلفظ کی ادائیگی کی کمی۔ کیا بھائی؟ حروف کے تلفظ کی ادائیگی کی کمی۔ اب دیکھتے ہیں، حروف کی درستگی کے ساتھ ادائیگی سے زبان اور خوبصورت ہو جاتی ہے، لفظ صحیح طور سے ادا ہوتا ہے، یہی عمل تلفظ کہلاتا ہے، اور زبان میں اس کی خاص اہمیت ہے۔ حروف کی ادائیگی کی کمی کی وجہ سے زبان بدمزہ ہو جاتی ہے اور معنی بگڑ جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا جا رہا ہے کہ جب حروف کی درستگی ہوگی، جب ہم حروف کو صحیح سے ادا کریں گے تو کیا ہو جاتا ہے؟ زبان اور خوبصورت ہو جاتا ہے، اور زبان میں اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب حروف کی ادائیگی کی کمی ہو جائے گی، جب حروف کو صحیح سے ادا نہیں کر پائیں گے، ہم جگہ کو زگہ بولیں گے جم سے، اور گوشت کو گوشت بولیں گے چھوٹی سین سے، تو اس طرح ادائیگی بھی درست نہیں ہوگی اور زبان خوبصورت بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو حروف کے تلفظ کی ادائیگی کی کمی کو دور کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا معنی ہی بگڑ جاتا ہے، معنی ہی بدل جاتا ہے۔ تو اردو کی جو زبان ہے، تدریس زبان ہے، اس میں حروف کی تلفظ کی ادائیگی کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں کرخت آواز، مطلب سخت آواز۔ کرخت آواز سے بھی بولنے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ بولنے کے عمل میں زبان میں شائستگی، شیرینی اور دلکشی ہو۔ بالکل صحیح جواب ہے۔ اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو ہماری آواز اگر سخت ہوگی تو بولنے والے بھی پربھاوت ہوں گے۔ اب ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے زبان میں شائستگی اور شیرینی اور مٹھاس پیدا کریں۔ اگر ہم کسی سے پیار سے، اخلاق سے اور محبت سے بات کر رہے ہیں تو ہماری باتوں سے وہ زیادہ متاثر ہوگا اور ہمارے باتوں پر زیادہ دھیان دے گا اور اس پر دلچسپی لے گا۔ اگر ہم بچے کو ڈانٹ کر سخت آواز میں بولتے ہیں تو بچے ڈریں گے بھی اور ان کے اندر خوف کا ایک ماحول پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ صحیح سے پڑھ بھی نہیں پائیں گے اور بولنے میں ان کو آزادی بھی محسوس نہیں ہو پائے گی۔ تو ہمیں زبان کے بولنے میں شائستگی، شیرینی، مٹھاس پیدا کرنا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ سارے بولنے اور متاثر کرنے والے اسباب ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ بے ترتیب الفاظ کا استعمال کرنا۔ کیا ہے؟ بے ترتیب
الفاظ کا استعمال کرنا۔ بے ترتیب الفاظ کے استعمال سے زبان کا حسن ختم ہو جاتا ہے اور دلکشی جاتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی تو مفہوم میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ مثلاً ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے کہ اس کی جگہ کیا بولتے ہیں؟ حکمت عملی بہترین ایمانداری ہے، یہ بول دیتے ہیں، تو بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ کہا جائے تو جملے کا مفہوم ہی بدل کر رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں بے ترتیب الفاظ سے کیا ہوتا ہے؟ متاثر کرنے والے الفاظ کیا ہیں؟ تو بے ترتیب الفاظ کے استعمال سے زبان کا حسن، زبان کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اور جو دلکشی ہوتی ہے اور اس میں جو نکھار ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے ترتیب الفاظ کے استعمال سے۔ اور کبھی کبھی تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل معنی ہی اور مفہوم ہی بدل کر رہ جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے، یہاں پہ کیا ہو گیا؟ الٹ ہو گیا، بالکل حکمت عملی بہترین ایمانداری، تو بالکل معنی ہی بدل کر رہ گیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ پربھاوت کرنے والے ہیں اور متاثر کرنے والے اسباب ہیں۔ اب دیکھیں، ذہن میں ایک سوئی کی کمی، ذہن میں ایک سوئی کی کمی۔ دوران گفتگو ذہن میں ایک سوئی کی کمی ہوتی ہے تو بات صاف اور مدلل انداز میں نہیں کی جا سکتی۔ کبھی کبھی انسان اپنی بات کی وضاحت صحیح طریقے سے نہیں کر پانے کی وجہ سے سننے والے کو متاثر نہیں کر پاتے۔ یعنی ذہن میں ایک سوئی کی کمی ہوتی ہے، یعنی ذہن منتشر رہتا ہے، ذہن کہیں ایک جگہ نہیں رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی بات ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، کہا کچھ اور جاتا ہے، اور اس کہنے کے درمیان ہم کیا کیا بول دیتے ہیں کہ سننے والے کو سماعت سے باہر ہو جاتا ہے، سننے سے باہر ہو جاتا ہے، اور وہ ہماری باتوں کو کیا کرتا ہے؟ پورے صحیح طور پر سن بھی نہیں کر پاتا ہے۔ تو ذہن میں ایک سوئی کی کمی ہونا بھی یہ متاثر کرنے والے اسباب ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ بولنے کی متاثر کرنے والے الفاظ ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں ایک سوئی کی کمی کی وجہ سے، جیسے اب دیکھیے، سننا اور بولنا کیا ہے؟ سننا اور بولنا دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی سننا اور بولنا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ضروری ہیں۔ مطلب سننا اور بولنا ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، سننا جہاں ہو وہاں بولنا بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کی بات سن رہے ہیں، اگر اس سے کوئی بات کہنا ہے تو وہاں پہ ہمیں بولنا بھی ضروری ہے۔ تو ہمیں سننا اور بولنا کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ضروری ہے۔ جیسے اگر سنتے ہیں، اگر سننے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ مکمل طور پر نہیں ہو سکتا تو بولنے کا عمل بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم کسی سے کوئی بات سن رہے ہیں اور ہم ادھورا ہی سن لیے تو اس کو ہم جواب کیسے دیں گے؟ تو ہمیں ادھورا ہی نہیں جواب دینا ہے جتنا سنے ہوں گے۔ تو سننے کا عمل بھی مکمل ہونا چاہیے اور بولنے کا عمل مکمل ہونا چاہیے۔ اگر ہم صحیح سے کسی کی بات کو سن پائیں گے تبھی جا کے صحیح سے کسی کی بات کو ہم بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، ابتدائی درجات میں تصویری کہانی پر ہی زور دیا گیا ہے تاکہ بچے ان تصاویر کی مدد سے زیادہ الفاظ بولنا سیکھ جائے۔ ان سے ان کے سننے اور بولنے کی مہارت کو فروغ ملے گا۔ بالکل صحیح ہے، ابتدائی کلاس میں کیا ہوتا ہے؟ تصویری کہانی پر زور دیا گیا ہے، یعنی بچے کو جو کتاب دیا گیا ہے اس میں تصویر بنایا گیا ہے، اس میں بہت ساری تصاویر رہتے ہیں اور ان کے تعلق سے ان کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ بچے ان تصویر کی مدد سے کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ الفاظ بولنا سیکھ جائے۔ اس میں کہیں تصویر گھوڑے کی دیکھیں گے، کہیں گھڑی کی دیکھیں گے، کہیں کتاب کی دیکھیں گے، تو اس طرح ان سارے تصویر کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ وہ بولنا سیکھ جائیں گے، اور اس طرح بولنے اور سننے کے مہارت کو کیا ہوگا؟ فروغ ملے گا، اور ان کا سننا اور بولنے کا فروغ ہوگا اور ڈیولپ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ اگر کسی اور تعلق سے کوئی بات کرنی ہو تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور ہیلپ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
नोट्स, मास्टर नोट्स भी तैयार किया जा रहा है। इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम से पहले मास्टर नोट्स भी दे दिया जाएगा, आप ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं। देखें, सुनने और बोलने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए सरगर्मी के तौर पर तस्वीर दिखाकर नाम पूछे जा सकते हैं। क्या है, सुनने और बोलने को डेवलप करने के लिए कुछ सरगर्मी के तौर पर हम क्या करेंगे, कुछ गतिविधि के तौर पर क्या करेंगे, तस्वीर दिखाकर उनसे नाम पूछेंगे। जैसे हम किसी फल का तस्वीर दिखा दिए और बच्चे से पूछेंगे कि इसका नाम क्या है। इसी तरह किसी घर का फोटो दिखा दिए, तस्वीर दिखा दी और बच्चे से पूछेंगे ये क्या है। तो इस तरह भी बच्चों से बुलवा कर उनकी ज़बान का डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, देखिए मिसाल के तौर पर फूलों के तस्वीर, फलों के तस्वीर, सब्जियों के तस्वीर, घर में रहने वाले जानवरों के तस्वीर, जंगलों में रहने वाले जानवरों के तस्वीर दिखाकर उनको बोलकर बच्चों से बुलवाया जा सकता है। ठीक है, यानी बच्चों को कहेंगे कि ये जो तस्वीर है, ये फ़ोटो है, किस चीज़ की तस्वीर है, तो बच्चे क्या कहेंगे, ये घर की तस्वीर है, ये मछली की तस्वीर है, जो भी है। तो इस तरह बोलने से और सुनने और बोलने दोनों को इनकी महारत पैदा होगा। हम तो बोल रहे हैं उनसे कि ये क्या चीज़ है और बच्चे उधर से सही से सुनकर और कह रहे हैं ये घर है। तो इस तरह सुनने और बोलने की महारत को भी फ़रोग़ मिलेगा। अब देखें, बच्चों को सबक की कहानी जो तस्वीर की ज़बान है को देखकर उसमें दिखाई देने वाली अशिया का नाम बताने को कहेंगे। उन तस्वीर के बुनियाद पर बच्चों से सवाल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम बच्चों को सबक की कहानी जो तस्वीर की ज़बान है, मतलब उसको दिखाकर उसमें दिखाई जाने वाली जो अशिया है, जो चीज़ है तस्वीर में, उसको हम बच्चों को क्या कहेंगे, इसका नाम बताओ। फिर उस तस्वीर की बुनियाद पर जो नाम बताएंगे बच्चे, फिर उनसे उसी तस्वीर के ताल्लुक़ से हम सवाल करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया गया, देख ले क्या है। मिसाल के तौर पर सबक प्यासा कौवा का इंतखाब किया जाएगा, यानी कोई भी चैप्टर ले लेंगे, कोई भी सबक ले लेंगे। यहाँ पे एक मिसाल दिया गया, प्यासा कौवा एक सबक का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे ज़रिए यानी टीचर के ज़रिए सबक को ज़बानी तौर पर सुनाया जाएगा, यानी टीचर अपने तौर पर उस सबक को बच्चों के दरमियान पढ़कर सुनाएंगे। फिर बारी बारी से बच्चों को अपने टूटे फूटे अल्फाज में कहने को कहा जाएगा। उनके कहने के दरमियान अगर किसी किस्म की गलती होती है तो उसे बताकर उनकी हौसला अफजाई की जाएगी और उनके दरमियान ग्रुप बनाकर सवाल या जवाब का मुकालमा कराया जाएगा। यानी सबसे पहले टीचर क्या करेंगे, उस सबक को ज़बानी तौर पर पढ़ कर सुनाएंगे, फिर बच्चों से अपने मादरी भाषा यानी मादरी ज़बान में बोलने के लिए कहेंगे, अपनी टूटी फूटी अल्फाज में कहेंगे। और अगर इसमें अगर किसी किस्म की गलती हो जा रही तो बच्चे को डांट डपट नहीं करेंगे, कि बल्कि गलती भी आमोजिश का एक हिस्सा है, गलती करके ही बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो उसे बताकर उनकी हौसला अफजाई की जाएगी और बच्चों के दरमियान उनके दरमियान ग्रुप बनाकर उनसे मुकालमा कराया जाएगा, आपस में बातचीत बहस किया जा सकता है। इस किस्म की सरगर्मी की मदद से बच्चों के सुनने और बोलने की सलाहियत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब इस तरह की हम तस्वीर दिखा दिए या तस्वीर दिखाकर उसके बारे में हम कुछ ज़बानी तौर पर बच्चों को बता दिए, फिर बच्चों को क्या कहेंगे, जो हमने बताया तुम अपने अल्फाज में, अपने टूटे फूटे अल्फाज में कहो। फिर बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो उस पर डांट टपट नहीं किया जाएगा, क्योंकि गलती भी आमोजिश का एक हिस्सा है। फिर बच्चे को आपस में ग्रुप में बांट देंगे, अपने दरमियान बातचीत करेंगे, मुकालमा करेंगे। तो इस तरह सुनने और बोलने के महारत को हम क्या कर सकते हैं, फ़रोग़ दे सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे एक बात कही जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात वाज़ेह रहे कि इब्तिदाई अय्याम में बच्चों से उन्हीं की मादरी ज़बान में बात करना चाहिए। हाँ,
ان سے جو بات کہلوایا جائے گا وہ اپنے الفاظ میں، اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو کہیں گے وہ انگلش اور فارسی اور انگریزی اور کیا انگلش اور فارسی کہہ رہے ہیں، اردو میں، خالص اردو میں بولنے کے نہیں بلکہ وہ اپنے مادری زبان میں وہ اپنے طور پر بولیں گے، اور پھر اس طرح کی آزادی اگر ان کو ملے گی تو وہ صحیح طور پر اپنی بات کو وہ رکھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے، انہی کی مادری زبان میں بات کرنا چاہیے جو ان کے گھر یا اطراف میں بولی جاتی ہے، ان کی بھرپور حوصلہ افزائی بھی کی جائے اور ان کے اندر کے جھجک کو ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی سرگرمی بچوں کو سننے اور بولنے کا موقع فراہم کرتی ہے، جس سے ان کے اندر کی مہارت کو فروغ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جس سے اس کے اندر کی مہارت کا فروغ ملتا ہے۔ یعنی ہم کیا کریں گے، بچوں کو ہم ان کی مادری زبان میں ہی بولنے کے لیے کہیں گے جو ان کے اطراف میں، اگل بغل میں جو بولا جاتا ہے، پھر ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنا ہے تاکہ بچے کے اندر جو جھجک ہے، جو ڈر ہے، جو خوف ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ پھر اس طرح کی ہم سرگرمی سے کیا کریں گے، بچے کے سننے اور بولنے کی مہارت کو فروغ دے سکتے ہیں، جس سے ان کے اندر ایک مہارت پیدا ہو جائے گا سننے اور بولنے کی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اس کے علاوہ بلند خوانی کے ساتھ نظمیں پڑھنا، حروف تہجی کو یاد کرنا، دنوں مہینوں کے نام کو بلند آواز میں بچوں سے پڑھوانا وغیرہ عمل بھی ہیں جس سے سننے اور بولنے کی مہارت کا حصول آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ سارے چیزیں تو آپ نے سن لیا، اس کے علاوہ اور بھی چیز ہے، جیسے بلند خوانی سے معنی بلند آواز سے کیا کرنا ہے، ان کو بچوں کو نظموں کو پڑھانا ہے۔ جب بچے بلند آواز سے پڑھیں گے تو بولنے اور سننے کی بھی ان کے مہارت ہو جائے گا۔ حروف تہجی کو اگر یاد کریں گے، دنوں اور مہینوں کے نام کو کیا کریں گے، بلند آواز سے بچوں سے پڑھوایا جائے گا تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا، ان کے سننے اور بولنے کی مہارت کو فروغ ملے گا، اور یہ بالکل آسانی سے اور سہل انداز میں بچے کیا کریں گے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے سننے اور بولنے کے مہارت کو فروغ دے سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگ بتائیں کمنٹ کر کے آپ کو کیسا لگا کلاس۔ شکریہ، جزاک اللہ۔